ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ اور سورۃ الانعام کی 110 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ المائدہ چھٹے پارے سے شروع ہوئی اور سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے جو صلح حدیبیہ کے آس پاس نازل ہوئی۔ اس کے اندر مسلم معاشرے کی تشکیلی عناصر زیادہ بیان کیے گئے، جیسا کہ تفصیلات کل آئی تھی۔ تو جو آیتیں 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کی ہیں، اس میں سے جو مخصوص اور جو بہت اہم پیغامات یہاں پر موجود ہیں، اس میں سے آیت نمبر 87 اور 88 اور اس کے بعد کی آیتوں پر غور کیا جائے تو جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن طیبات کو حلال کر رکھا ہے، تمہارے مطابق تمہاری مناسبت سے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو حرام قرار مت دو اور حد سے زیادہ مت بڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ۔ کئی جگہ کہی گئی یہ بات، حلالا طیبا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس معاملے کے اندر اسلام نے رہبانیت کو اسی وجہ سے دور کر دیا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ 3 نوجوان آئے اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں، اور جب آپ کے معمولات کو دیکھا تو اس کو ہلکا سمجھا انہوں نے، اور یہ سمجھا کہ یہ تو بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور انہیں بلا کر کے سمجھایا۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات جو ہے عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے دیکھو، میری سنت کے مطابق چلو، اور جو میری سنت کو چھوڑ کر کے چلے گا مجھ سے نہیں ہے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ تو اسلام زندگی کے اندر رہ کر کے رچ بس کر کے اللہ کے احکام کی تابعداری کا نام ہے، نہ کہ اس کا نام ہے کہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرنے کے لیے کوئی حلال چیز کو حرام قرار دیا، حلال معاملے کو حرام قرار دیا، جنگلوں میں نکل گئے، حد اعتدال سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد قسم کے بارے میں اس آیت نمبر 89 میں فرمایا گیا کہ قسم کیا چیز ہے۔ قسم اصل میں ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، اور معاہدے اور عہد کو پورا کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا قرآن میں۔ اور قسم کیا ہے؟ اسی سچائی کو اور اسی معاہدے کو یقین دلانے کی حد تک پیش کرنے کا نام ہے۔ اس لیے قسم کھانے کے کچھ اصول اسلام نے بیان کیے۔ یہ قسم ہر چیز کی نہیں کھائی جا سکتی، ضرورت پڑنے پر جب ناگزیر ہو جائے تو اس وقت اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ جب اللہ کی قسم کھا لی جاتی ہے صحیح اور سچے معاملے کے اندر، تو اس کی پاسداری، اس کی پابندی کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی بیکار کی یوں ہی محمل قسم کھائے تو بیکار کی محمل قسموں پر کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص ناجائز چیز کے بارے میں قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو قسم کو توڑنا بھی ضروری ہے اور قسم کا کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ یہ تفصیلات اس کے اندر بیان کر دی گئی کہ جو قسم کو توڑے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ان کو یا ان کو کپڑا پہنائے، یا کسی پھنسی ہوئی گردن یا غلام کو آزاد کرے، اور جو یہ نہ کر سکے وہ 3 دن مسلسل روزہ رکھے۔ یہ اصول بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 90 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ اس آیت سے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اثمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ شراب اور جوا جو ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں کہ لوگ جو ہے اہل عرب جو ہے سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر سورہ نساء میں کہہ دیا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا۔ تو گویا ایک مزاج بن گیا۔ اس کو جاننے کے واسطے عربوں کا مزاج جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ہاں شراب بھٹی میں بسی ہوئی تھی، 250 نام تھے ان کے ہاں شرابوں کے، ایک دم سے کوئی چیز ختم نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ سائیکولوجیکل طریقہ ہے کہ کوئی ایڈکشن ہو جاتا ہے، کوئی ایڈکٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو اس کو آہستہ آہستہ نکالا جاتا ہے۔ ایک دم سے صفایا کرنے میں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو
تو آہستہ آہستہ پہلے اس کی برائی بیان کی گئی، پھر اس کی مزید برائی بیان کی گئی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے میں گویا ایک دم شراب بہا دی گئی، اور وہ برتن بھی توڑ دیے گئے جن برتنوں کے اندر شراب پی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، انصاب، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ رجس ہیں، گندگی ہیں، غلاظت ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے، اس سے تم پرہیز کرو۔ اور یہ وضاحت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد احرام اور جو ہے احرام کی حالت میں شکار کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا آیت نمبر 100 کے اندر، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اچھا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، گرچہ برائی کی کثرت زیادہ کیوں نہ جائے، برائی سر چڑھ کر کے بولنے لگے تب بھی برائی اچھی نہیں ہو سکتی ہے، برائی تو برائی رہے گی۔ اور پھر فرمایا اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہونے لگے، بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 105 میں ایک حقیقت بیان کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اے ایمان والو تم اپنے بارے میں سوچو، علیکم انفسکم، تم اپنے ذمہ دار ہو، ہدایت پا جانے کے بعد جو گمراہ لوگ ہیں تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے، سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس کی تفصیل سب سے بہترین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جیسا کہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اس فکر میں مت رہنا کہ صرف ایمان قبول کر لیا تو بچ جاؤ گے، جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے جب تک تم جڑے نہیں رہو گے تب تک جو ہے تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے فریضے سے امت جو ہے رک جائے گی تو اللہ تعالیٰ عام عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ آیت نمبر 105 ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ آیت نمبر 110 سے لے کر کے آیت نمبر 120 تک جہاں سورہ مائدہ پوری ہوتی ہے، اسی میں وہ آیت ہے جس سے اس سورہ کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور بات شروع ہوئی آیت نمبر 109 سے، یوم یجمع اللہ الرسل، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسولوں کو بھی جمع کریں گے اور گواہ بنائیں گے ان کی قوموں پر۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ان سے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرما کر کے صاف نصیحت فرما دی کہ رسول بھی گواہی دیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخصیت کو اگر کسی نے آگے بڑھایا ہوگا تو رسول خود گواہی دیں گے۔ اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ خاص طور پر کر دیا گیا۔ سورۃ الانعام 7ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، 165 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اور سورۃ الانعام وہ سورہ ہے جو مکے میں 165 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، سب سے طویل سورہ ایک ساتھ نازل ہونے والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور قدر اس کا بوجھ پڑا کہ اونٹنی بوجھ سے دب کے بیٹھ گئی۔ 165 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور مکی سورہ یہ ہے، اور مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر جو مباحث ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو عناوین ذکر کیے ہیں، ایک تو مکی سورہ کی خصوصیت ہوتی ہے شرک کا رد کرنا اور توحید کی طرف استحکام کرنا، توحید کی طرف دعوت دینا۔ تو شرک کی تردید جگہ جگہ ہے اور توحید کی طرف دعوت ہے، عقیدہ آخرت کی تبلیغ ہے، اور اس خیال کی تردید ہے کہ بس دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے۔ اس خیال کو رد کیا گیا اس کے اندر کہ یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ پھر جاہلیت کی جو وہم لوگوں نے پال رکھے تھے، جو توہمات پال رکھے تھے، اس کی تردید اس کے اندر کی گئی، اور بڑے بڑے اخلاقی اصول بیان کیے گئے جن پر اسلامی سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے، ان اخلاقیات کو بیان کیے گئے۔ اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دعوت کے خلاف جو لوگ اٹھ رہے تھے اور جو اعتراضات ہو رہے تھے اس کے جوابات دیے گئے، منکرین اور مخالفین کو تنبیہ کی گئی، اور جو نتائج نکلنے تھے کہ دعوت کے جو نتائج نکلنے تھے، ان نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں صاف طور پر واضح فرمایا اور دعوت دی کہ شرک والی زندگی چھوڑ کر کے لوگ جو ہیں اللہ والی زندگی پر آ جائیں، اور بھی میں گھوم پھر کر کے دیکھیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، گھوم پھر کر کے زمین میں دیکھو کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، جو سائیکولوجیکل طریقے پر نفسیات
नफसियाती तरीके पर बीमार थे और अपने आप को खुदा बना बैठे थे, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, चाहे इस तरह की कौमें हैं, उनका हाल क्या हुआ देखो और देख करके अपने अंजाम पर गौर करो और अंजाम पर गौर करके अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी के ऊपर सही तरीके से आ जाओ। ये तफसीलात 7वें पारे के अख्तिताम तक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। और उसके बाद आयत नंबर 76 से लेकर के आयत नंबर 82 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुदाई जुस्तजू का तज़किरा किया। बहुत ही प्यारा अंदाज़ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से खुदा की तलाश के लिए जुस्तजू की, अल्लाह ताला ने इसको मिसाल बयान करके कुरान में बयान कर दिया। और इससे सबक मिला कि गौर व फिक्र करना एक मुसलमान का मादा होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? बुत परस्त के घर में हुई, बुतगर के घर में हुई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बुतगरी वाले माहौल के अंदर रह करके अल्लाह की तलाश शुरू कर दी कि वकदालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द लियकून मिनल मूक़िनीन। यकीन हासिल करने की हद तक अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें खोल दी। फलम्मा जन्ना अलैहा लैल रआ कौकबा, जब ये जहन में आया कि खुदा हो कौन सकता है, तो सितारे को देखा, कहा ये खुदा होगा। जब चाँद निकला, सितारे मांद पड़ गए, तो कहा चाँद खुदा होगा। जब सूरज निकला, चाँद ख़त्म हो गया, तो जहन में बात आई कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है, यही मेरा रब होगा। फलम्मा अफरत काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, जब वो भी डूब गया तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस सब तमाम शिर्क से मैं बरी हूँ। जब ये कहा तब अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में बात डाली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं तो तवज्जो कर लिया, मैं अपने आप को पूरी तरह से ला लिया, मैंने अपने आप को उसकी तरफ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, हनीफन, हर चीज़ से कट करके, हर शिर्क और बुत परस्ती से कट करके, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उस पर वो कायम रहे और इस कदर कायम रहे कि आग में भी डाल दिए गए, फिर भी उसकी परवाह नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा किया। और 7वां पारा इसी के बाद से मुकम्मल होता है। और इस तकमील से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तख्लीक का भी तज़किरा किया। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा युख़रिजुल मय्यित व युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। ये तज़किरा करते हुए गौर व फिक्र की अल्लाह ताला ने दावत दी और दावत देने के साथ साथ मज़ीद आयतें इसमें बयान फरमाई अल्लाह ताला ने, ताकि अहले ईमान गौर करके अपने ईमान को बचाए। और मुआनिदीन का रद्द किया गया ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आकर के तौहीद के रास्ते पर वो चल पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर समझ करके अपनी तौहीद को बचा करके और ईमान और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।